وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الداعی الی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی طرف بلانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلے کی قوموں کے سوالے لوگوں کی یہی عادت تھی. اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں مٹا دیتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ ضرور رہیں گے، کیونکہ آج انشاءاللہ مل کر فارسی زبان کے انتہائی ممتاز شاعر جناب حضرت حافظ شمس الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. اچھا جی، ایک بات تو طے ہے ناظرین کہ عشق کے عجیب انداز ہیں، اس کے رنگ نرالے، مرکز ایک ہے اور دعویدار انگنت ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا اسیر ہوا وہی اصل میں فقیر ہوا ناظرین، اور جو اصل میں فقیر ہوا وہ دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کی دولت سے امیر ہوا. عشق کے آسمان پہ ناظرین شعراء کی کہکشاں میں جہاں عقیدتوں کے ہمیں بہت ہی زیادہ حسین خوبصورت سے رنگ نظر آتے ہیں، انہی رنگوں میں کہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، تو کہیں عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، تو کہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اور کہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جیسی بے شمار ہستیاں ناظرین اپنے حسین سے رنگ جماتی ہوئی نظر آتی ہیں. مسلم شعراء کی ناظرین اسی کہکشاں میں 8ویں صدی ہجری کی ایسی ممتاز ہستی کا نام بھی شامل ہے جن کے کلام کی تاثیر اور جن کے کلام کو پڑھنے والوں اور جن کے چاہنے والوں کی کوئی سرحد نہیں ہے، جن کے کلام میں تصوف اور محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ غالب نظر آتا ہے، جن کو دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت شمس الدین حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. شیراز کی سرزمین پہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے عالم اور فاضل پیدا ہوئے، لیکن ان میں حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک نمایاں مقام نظر آتا ہے. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ناظرین مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کے حسین سے موتی بھی ملتے ہیں اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا درس عشق بھی نظر آتا ہے. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کلام کی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ خوبی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے ذریعے روحانی اور اخلاقی قدروں کو باقاعدہ زندہ کیا. انسان کے باطن پر ایک گہرا اثر بھی ان کی کلام رکھتے ہیں اور گہرا کام بھی آپ نے کیا، اور ریاکاری، جھوٹ، انسانی رویوں میں دوہرا پن، نفرت اور بیزاری کی ممانعت کر کے معاشرے میں اسلامی افکار کے فروغ دینے پر آپ نے زور دیا. اور کمال یہ ناظرین کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام اس حد تک مقبول ہوا کہ آپ کے لکھے ہوئے کو نہ صرف شعراء آفاق مقبولیت ملی بلکہ یورپ کے بڑے بڑے شعراء ادبا آپ کے کام کے آگے، جو کہ تعصب کی اینک لگا کر آپ کو نہیں دیکھتے، کیونکہ یورپ میں ناظرین ایک طبقہ وہ ہے جن کو حافظ شیرازی سمجھ ہی نہیں آئے. اب جب سمجھ ہی نہیں آئے ناظرین، کوئی شخصیت سمجھ ہی نہیں آ رہی تو اس پہ کلام کیسے کریں گے؟ تو یورپ نے جس نے سمجھا وہ ایسا سمجھا کہ آپ کے کلام کے آگے سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں. دنیا کی تقریباً ناظرین تمام زبانوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دل نشین شاعری کے تراجم ہوئے اور آپ کے افکار کی تفہیم و ترویج ہوئی. یعنی اتنا زبردست کام ہوا کہ باقاعدہ آپ کے کلام کی شرح کی گئی.
عالم یہ ناظرین کہ یہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا. میں کچھ باتیں آپ کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں, ایسے ہی حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بن جایا کرتے. بات یہ ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا, اس کی طلب تھی کہ بچپن انتہائی کٹھن حالات میں اس طرح سے آپ نے گزارا کہ رات بھر خمیر گوندھ کر گزارا کرتے تھے. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا خمیر شوق طلب علم کے خمیر سے کیا ہی گندا ناظرین کہ آپ نے انتھک بینت, مستقل مزاجی اور دلچسپی کے ساتھ مروجہ دینی علوم یعنی تفسیر, حدیث, فقہ, علم کلام, منطق, حکمت, تاریخ, عربی گرامر, ادب, فارسی شاعری اور ادب اس پر مکمل طور پہ آپ نے عبور حاصل کر لیا. یہ وجہ ناظرین کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر اور ہم درس لوگوں نے آپ کو مولانا الاعظم, استاذ الادباء اور فخر العلماء جیسے القابات سے نوازا ہے. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا قوی حافظہ عطا فرمایا تھا. آپ بہت خوش الحان قاری تھے, یعنی جس وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے. آج آپ دیکھ لیجئے ایران کے اندر اور فارس کے اندر, فارس ظاہر پرانا نام, ایران میں آج ناظرین قرات کے حوالے سے جو بنیادی طور پر آپ ہی نے ڈالی تھی, یعنی اتنی حسین لہن میں آپ قرات کیا کرتے تھے. عمر بھر اپنے حفظ کرنے پر اور قاری ہونے پر آپ کو بے انتہا فخر تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ناظرین مکمل طور پہ ازبر تھے. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ناظرین اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ ایک درویشانہ اور عالمانہ زندگی گزارتے تھے. مقبولیت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. بزم صوفیہ میں زاہد و عابد اور مجلس علماء میں معرف شناس سمجھے جاتے تھے. کلام کی مقبولیت کا ناظرین عالم یہ ہے کہ آج تک لوگ اس سے فال نکال کر کام لیتے ہیں. ان کے کلام کی تاثیر, اعجاز اور فنی مقام پر مستقل مقالات اور کتب لکھی گئی ہیں. عالم یہ ہے کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو مروجہ صوفی ازم ہے نا, اس سے بڑے بیزار تھے. یعنی آپ یہ فرماتے تھے کہ جبہ و دستار پہنا ہوا آدمی جو ہے اس کا اگر من گدلا ہو تو وہ صوفی نہیں ہے. یعنی وائس کے لیے ضروری ہے کہ وہ با عمل ہونا چاہیے, عمل سے بیزار نہیں ہونا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق آپ کے سینے کے اندر موجزن تھا, جس کا اظہار آپ اپنے کلام میں کیا کرتے. سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں آپ کے بنیادی تعارف سے, اور ظاہر ہے جس صدی میں, جس خطے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا, آپ کی پیدائش ہوئی, وہاں حالات کیا تھے, ذرا ابتدائی طور پہ یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. حافظ شمس الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ نے ایک جمال کی کیفیت عطا فرمائی. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم مولانا جامی کا ذکر کرتے ہیں, شیخ سعدی کا ذکر کرتے ہیں, حافظ شیرازی کا ذکر کرتے ہیں اور مولانا روم کا ذکر کرتے ہیں, تو آج کے ہمارے زمانے کے جو علماء کرام ہیں, معزز علماء کرام ہیں, میں انہیں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان چار ہستیوں کو لازم پڑھیں. واہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چار ہستیوں میں جو اللہ نے سدا بہار کیفیت رکھی ہے, واہ, جو کیفیت روحانی و باطنی رکھی ہے, جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو ان کی ذات میں یہ اثر ہے کہ یہ خود ہی آپ کو اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں. واہ واہ واہ. اور جب آپ ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں تو آپ سدا بہار ہو جاتے ہیں. واہ. حافظ شیرازی کے حوالے سے پہلی جو بنیادی بات ہے وہ میں ذکر کروں کہ جس طرح ہمارے دیار میں دیوان غالب ہے, تو اسی طرح فارس میں دیوان حافظ ہے. ٹھیک ہے. اور جو اہمیت ہمارے یہاں دیوان غالب کو حاصل ہے, اسی طرح فارسیوں کے یہاں دیوان حافظ کو حاصل ہے. مطلب یہاں تک کہ قرآن کے ساتھ جو ہے دیوان شیراز جو ان کے پاس ہوتا ہی. اور شیراز میں بڑے بڑے ادیباء گزرے, لیکن بلبل شیراز کا لقب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. واہ واہ واہ. اور اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اخلاق تھے, عادات تھے, اس میں ایک اثر انگیزی نظر آتی ہے. ٹھیک. آپ کا اسم گرامی محمد ہے. ٹھیک. اور اس زمانے میں یہ ایک بڑی اچھی عادت تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا نام محمد رکھا جاتا تھا. تواتر سے یہ چلا آ رہا تھا. اسی بنا پر ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے والد محترم کا نام بھی محمد ہے. ٹھیک. جو شیراز کی آپ نے بات کی, فارس جو ایران کا, موجودہ ایران کا علاقہ ہے, اگر اس کی تاریخ پر غور کیا جائے تو بڑا قدیمی شہر ہے. یعنی اس کی تاریخ ہمیں 2000 سال قبل از مسیح ملتی ہے. ٹھیک. اور اس کا جو اصل نام تھا وہ سیراجس تھا.
جس سے شیراز ہوا اور پھر اسی نسبت سے شیرازی ہو گیا. تو تاریخ کے اعتبار سے یہ بڑا قدیم شہر ہے اور ادباء شعراء کے اعتبار سے یہ شہر چلا آ رہا ہے. اور کمال یہ کہ اس کی دوسری بات تاریخ کے اعتبار سے تو بالکل قدیم شہر ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ باقاعدہ شیراز کی بنیاد جو ہے وہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ یعنی سندھ فتح کرنے کے لیے جب نکلے تو اس سے پہلے شیراز کی بنیاد آپ نے رکھی. جی ہاں. دوسری بات یہاں پر جو بہت اہم ہے ہمارے ناظرین کے سمجھنے کے لیے کہ آپ محض شاعر نہیں ہیں. ہمارے اکابرین نے آپ کا جو ذکر فرمایا ہے وہ طبقہ صوفیہ میں فرمایا ہے ماشاءاللہ, اور اس پر چند دلائل ہیں. پہلی دلیل یہ ہے, مولانا جامی کی بڑی مشہور کتاب ہے, آپ نے ذکر بھی کیا ہوگا, نفحات الانس. اب نفحات الانس میں جہاں پر آپ احوال صوفیہ لکھتے ہیں وہاں پر حافظ شیرازی کو لے کر آتے ہیں, اور وہ کتاب جو ہے وہ طبقہ صوفیہ کے حوالے سے ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نفحات الانس میں ذکر حافظ شیرازی لے کر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا جامی آپ کو بہت بڑا صوفی بزرگ مانتے ہیں. اور مولانا جامی رحمہ اللہ نے جو آپ کو لقب دیا ہے وہ ہے لسان الغیب. مولانا جامی جن کے لیے لسان الغیب سے کے لقب سے ملقب کر رہے ہیں, تو آپ سوچئے کہ ان کا مقام اور ان کی شان کیا ہوگی. بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کوئی دیوان شیرازی سے بہتر ہے ہی نہیں. اس کی وجہ ہے نا کہ آپ نے غزل پر کام کیا, اور آپ جانتے ہیں کہ غزل جو ہے وہ آبروئے شعر ہے. یعنی تمام اشعار میں جو سب سے اعلیٰ صنف شمار ہوتی ہے وہ غزل ہوتی ہے, اور آپ کا جو دیوان ہے وہ غزلیات پر مشتمل ہے. لسان الغیب بھی لکھا اور ترجمان الاسرار بھی لکھا, اور کئی ایسے آپ کے کلام تھے جو نہیں بھی لکھے گئے, جو آپ کو جو پذیرائی ملی سب سے زیادہ وہ دیوان حافظ سے حاصل ہوئی. پھر اسی طرح دوسری دلیل اس پر جنید بھائی جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ سلسلہ اشرفیہ کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی شخصیت ہیں اور لطائف اشرفیہ کے اندر وہ حافظ شیرازی کا ذکر کر رہے ہیں, اور کئی ملاقاتیں آپ کی رہی. جی ہاں. تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کا جو شمار ہے وہ طبقہ صوفیہ میں ہوتا ہے. آپ محض ایک شاعر نہیں, ایک صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو بدل دیا. بلکہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو آپ کو مجذوب سالک لکھا ہے. سالک لکھا ہے, مجذوب سالک لکھا ہے آپ کو. اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ابتدائی زمانہ ہے اس زمانے میں جو حالات تھے اگر ہم غور کریں تو ہلاکو خان اور چنگیز خان کے 1 صدی کے بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے. اور جو تاتاری بادشاہ ہیں ان تاتاری بادشاہوں میں جو آخری بادشاہ ہے ابو سعید خان, جو کہ اپنے زمانے کے اندر عادل بادشاہ سمجھا جاتا تھا, اس کے زمانے میں آپ آئے اور وہ بڑی قدر کیا کرتا تھا ادباء کی اور عرفاء کی. 726 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے, اور ایک مختصر سی تقریباً 78 سال کے اراؤنڈ آپ زندگی پاتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ شان عطا فرماتا ہے, اور یہ شان ہوتی ہی وہ ہے جو صرف فضل اللہ گویا کہ آپ کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ اس طرح آ کے فٹ ہوتا ہے کہ گویا کہ اس لفظ کو اسی جملے کے لیے بنایا گیا جس کی بنا پر بڑے بڑے ادباء جو ہے وہ آپ کے کلام کو سن کر انگشت بدندہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تو انسٹنٹلی چھوٹا ہو بڑا ہو کم علم ہو زیادہ علم رکھنے والا فوراً ذہن میں آتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب نے فرمایا تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ حافظ شیرازی علیہ رحمہ کی بات ہو رہی ہے. یہ یعنی اتنا مقبول عام آپ کا نام بھی ہو گیا اور آپ کا کلام بھی ہو گیا. اب یہ بتائیے ذرا خاص طور پہ اب یہاں پہ دیکھیں میں یہ بات خاص طور پہ ناظرین آپ نے توجہ سے سننی ہے, ماں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے صاحب. اور یہ دیکھیں آپ کے حافظ شیرازی علیہ رحمہ کی تربیت میں آپ کی والدہ کا ایک بڑا کردار نظر آتا ہے, کہ وزار والد گرامی جو ہے پردہ فرما چکے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ ذرا یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے کہ والد گرامی جب اصفہان سے آئیں تو تجارت کی غرض سے پیسہ بھی بہت تھا, لیکن کیا ہوا یکا کہ پیسہ بھی ختم ہو گیا, اور پھر بچپن میں جو تکالیف آپ نے برداشت کی ہیں اور خاص طور پہ علم کی تحصیل کے لیے جو آپ نے صحبتیں برداشت کی ہیں, پھر آپ کے بیت کے معاملات بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقینی طور پر ایک بڑی شخصیت پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور آپ کا زمانہ 14ویں صدی عیسوی یعنی 1325 میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے, اور آپ کا وصال 1390 عیسوی میں ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کو آپ کی میراث جو علمی میراث ملتی ہے وہ امام غزالی, حضرت عطار, حضرت شیخ محی الدین ابن عربی جیسے یعنی بہت ہی بڑی بڑی شخصیات آپ کے مولانا سعدی کو آپ آئیڈیلائز کرتے تھے.
اب آپ غور کیجئے کہ جو ابتدائی زمانہ ہے کہ والد گرامی تجارت کی غرض سے آپ شیراز میں سیٹل ہوتے ہیں اور پھر آپ کی یعنی جو ہے بہت جلدی انتقال فرما جاتے ہیں، تو پورا جو فیملی کا سٹرکچر ہے وہ ایک لحاظ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی بڑے بھائیوں پر ذمہ داری آتی ہے کہ کفالت کریں گے بہت ہی ینگ حافظ شیرازی کی، تو انہوں نے اس سے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں اور بوجوہ وہ ہٹا لیتے ہیں، اور پھر ایک دم سے یہ ذمہ داری آپ کی والدہ اور خود حافظ شیرازی پر پڑ جاتی ہے۔ اب یہ جو عالم ہے کہ ایک طرف تجارت اور ایک طرف گھر کے اندر خوشحالی، اور ایک دم حالات جب فیملی کے تبدیل ہوتے ہیں، اس کا سٹرکچر تبدیل ہوتا ہے، تو زمانے کو اس کی حقیقت کے اندر پرکھنا، دیکھنا، یہ مشاہدہ اور تجربہ بھی انسان کی زندگی میں ہمیشہ کچھ گہرے اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہی بات ہم اور مورخین اور تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس میں جو آپ نے تجربہ حاصل کیا وہ شاعری کے اندر اس کا اظہار بھی ہوا، اور زندگی کے تلخ تجربات سے آپ نے سیکھنے کا آپ کو موقع بھی ملا۔ اچھا، اس میں دو طبقے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، خطا کلام کی معذرت، یہ جن حالات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں دو طبقے، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو ان حالات کے آگے سرنڈر کرتا ہے اور بیک کر چلا جاتا ہے، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو ریٹیلیٹ کرتا ہے، سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو منواتا ہے۔ حافظ شیرازی اس طبقے میں سے۔ جی بالکل، یہ بہت آپ نے اچھا ذکر کیا کہ بعض لوگ تو شکوہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ حافظ شیرازی کا تعلق اس طبقے سے نہیں تھا، آپ نے زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان تلخ حقیقتوں سے باہر نکلے، ان پیچیدہ حالات سے باہر نکلے، اور اپنے شوق یعنی اچھے شوق یعنی علم کو حاصل کرنا، پھر آپ نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے کوئی کام نہیں مل رہا تھا، یعنی ابتدائی طور پر تو ہم سب جانتے ہیں کہ والدہ نے ایک ایسے شخص کے حوالے آپ کو کر دیا جو کھانے کے بدلے پورا دن کام بھی لیتا تھا، بد اخلاقی بھی کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم بھی کرتا تھا۔ تو جب حافظ شیرازی کو ایک موقع ملا اور آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ معاملات کوئی درست نہیں ہیں، تو اس کے بعد آپ کہاں پر تشریف لے آئے؟ آپ نے نان بائی کا کام کی دکان پر تشریف لے آئے۔ وہاں پر آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ آٹا گوندتے تھے، اور اس کے اندر علم کا شوق۔ تو اب آپ دیکھیے کہ دن بھر جو کام کرنا ہوتا تھا وہ آپ رات میں کر لیتے، اور دن میں جو موقع ملتا اس میں آپ علم دین حاصل کرتے، یعنی رات بھر آپ خمیر گوندا کرتے تھے، اپنا کام پورا کرتے، بالکل مزدوری کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والدہ کی تربیت کیا تھی؟ تہجد گزاری۔ والدہ کی تربیت کیا تھی؟ شب بیداری۔ والدہ کی تربیت کیا تھی؟ یعنی صوم و صلات کی پابندی۔ ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے آپ نے، جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ آپ نے علم دین، تفسیر، حدیث، فقہ، اس کے ساتھ ساتھ منطق، حکمت، یہ تمام علوم اور بالخصوص شاعری میں کمال پیدا کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ وہ ذرا سا میں ریکال کرانا چاہ رہا تھا معذرت کے ساتھ، کہ وہ مجھے بتائیے کہ جب آپ یہ آٹا گون لیتے تھے تو اس کی جو اجرت آپ کو ملتی تھی وہ جی بالکل، وہ بتائیے نا ذرا، وہ کتنی کمال اور یعنی کہ جو اجرت آپ کو ملتی تھی اس کام سے، اس کو آپ 3 حصوں میں بانٹتے تھے۔ ایک حصہ آپ رکھتے تھے اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے، ایک حصہ آپ رکھتے تھے علم دین یعنی مدارس میں وقف کر دیتے تھے اساتذہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا حصہ رکھتے تھے لوگوں کے لیے صدقات اور خیرات کی مد میں۔ کیا بات، یعنی ہاں بالکل۔ اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ مختصر سی آپ کو جو اجرت ملتی تھی اس کو 3 حصوں میں بانٹنا، اور ہمیشہ علم دین کی ترویج کے لیے پیسے کو خرچ کرنا، کہ اپنے اساتذہ کی خدمت کرنا، ساتھ ساتھ یعنی کہ جو غریب اور مستحقین ہیں ان کی خدمت کے لیے کرنا، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اور جو بیعت کی بات آپ نے کی، مختلف تذکرہ نگاروں نے تو خیر اس بات کا اظہار نہیں کیا، یا یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ آپ کسی بھی حلقہ ارادت میں نہیں تھے، لیکن صاحب منتخب التواریخ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ کی ملاقات جب سفر پر جا رہے تھے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، تو اس سفر کے دوران آپ کی ملاقات ہوتی ہے حافظ شیرازی سے، آپ نے وہ صحبت اختیار کی، وقت ان کے ساتھ گزارا، اور شرح صدر حاصل کیا، اور آپ کی مدحت میں آپ نے اشعار بھی لکھے، جس سے جو صاحب کتاب ہیں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آپ ان کی حلقہ ارادت میں شامل اچھا یہ اس میں جو آپ فرما رہے ہیں یہ قیاس اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کہ حافظ شیرازی علیہ الرحمہ نے اپنا شیراز جو ہے وہ چھوڑا ہی نہیں، اور وہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں بادشاہوں کے حوالے سے ابھی،
تو لیکن ایک مرتبہ جو چھوڑا قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ حجی کا موقع تھا یہ، اور یہ جب گئے تو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان کی نظروں کے اثیر ہوا اور ان سے آپ نے بیعت کی ہے۔ اچھا اس سلسلے کو مفتی صاحب ذرا سا اور یوں آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنے کاموں کے لیے منتخب کرتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے اسباب بنتے ہیں، اس کو ایک انرجی بھی دیتا ہے، اس کے اندر جو ہے اپنا ایک طاقت بھی، ایک انفورسین قسم کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے زمانے کے سامنے، حالات کے سامنے۔ پھر استاد بھی ایسے دے دیتا ہے، تو اساتذہ کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے کہ اساتذہ، پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا علمی مقام اور مرتبہ بلند کیا، آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کے بادشاہوں کی یہ خواہش ہوتی تھی، 4 بادشاہ کے ادوار آپ نے دیکھے، بادشاہوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے دربار کا ہمارا تعلق قائم ہو، اور وہ جو حالات تھے وہ کس طرح کے پیدا ہوئے، ذرا بتائیے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اس دور کے حالات کو دیکھیں نا، پہلے تو اس اعتبار سے کہ اس دور میں حالات کیا تھے، تو وہاں پر ایران کے اندر بہت جنگ و جدل کا ماحول تھا، اور بہت ایسا ماحول تھا کہ جس میں آپس میں لوگ جنگ کے اندر مصروف تھے، اور نارامی کا دور تھا، تاتاریوں کا فتنہ تھا، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ فتنے وہاں پر تھے۔ پھر اگر ہم اس دور کے بادشاہوں کو دیکھیں تو پہلے جو تھے شیخ جمال الدین ابو اسحاق، یہ شیراز پر حاکم مقرر ہو، پھر اس کے بعد پے در پہ دیگر 3 حاکم جو ہے وہ انہی کے رشتہ داروں میں سے آئے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حافظ شیراز جو ہے وہ ہمارے دربار سے تعلق رکھیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ کسی کا اپنے طور پر جانا اور بادشاہوں کو یہ کہنا کہ اپنے دربار سے تعلق قائم کر لیں، اور ایک ہے کہ بادشاہ کا چل کر آنا کہ آپ ہمارے دربار سے تعلق قائم کر لیں۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اچھا، پھر یہ صرف اس علاقے کے، شیراز کے علاقے کے حکام کا ماحول نہیں تھا، بلکہ آپ کی شہرت جو ہے وہ باہر بھی جا چکی تھی، سرحدوں کو عبور کر کے باہر جا چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور جو باہر کے بادشاہ تھے ان کی بھی یہ تمنا ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے حافظ شیراز جو ہے وہ ہمارے یہاں پر آئیں، اور وہ دعوتیں دیتے تھے۔ جیسے احمد بن شیخ، یہ بھی ایک بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے بغداد میں آنے کی دعوت دی، لیکن حافظ شیراز جو ہے وہ وہاں پر نہیں گئے کیونکہ وہ شیراز سے بڑی محبت تھی۔ اسی طریقے سے غیاث الدین نے بنگال آنے کی دعوت دی، انہوں نے اس کا بھی رد کیا۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو ہمارے بر صغیر ہیں، وہاں پہ شاہ محمود شاہ رکنی، یہ بھی ایک بادشاہ گزرے تھے، انہوں نے باقاعدہ اتنا اہتمام کیا کہ سواری بھی بھیجی، جتنا زیادہ سفر تھا وہ بھی بھیج دیا کہ آپ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے دربار میں چلے جائیں۔ لیکن حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو رد کیا، اس دعوت کو، اور صرف ایک قصیدہ لکھ کر بھیج دیا، اور معذرت گویا کہ اس کے اندر پیش کر دی کہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ کا بادشاہوں کے ساتھ ایک تھوڑا تعلق تھا۔ اور پھر یہ جو تعلق تھا اس کے پیچھے تھا آپ کا علمی مقام۔ اگر ہم آپ کے علمی مقام کو دیکھیں نا تو آپ کا علمی مقام بڑا بلند ہے۔ اس میں خاص طور پر اس بات کا ذکر کروں گا کہ تفسیر کشاف یہ ایک عربی ادب کے اوپر بہترین تفسیر ہے، گو کہ اب اس کے مصنف سے کچھ تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ عربی ادب کے اندر جو ہے بہت زیادہ سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر بھی کلام کیا اور اس کے اوپر حاشیہ باقاعدہ تحریر کیا۔ اسی طریقے سے آپ کے کلام کا ذکر کیا گیا کہ دیوان حافظ جو ہے وہ بہترین ایک دیوان تھا جو حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے۔ اس کا اگر ہم تمام چیزوں کو دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر تصوف پر مبنی ہے، اور اس میں آپ نے تصوف کی ترغیب دی ہے۔ اس کے اگر ہم پہلے شعر کو دیکھیں نا، الا یا ایھا الساقی ادرک کأسا وناولھا، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ عشق آسان نمودن اول ولی افتاد مشکلہ۔ تو اس پہ یہ ذکر کرتے ہیں، یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے ساقی، یعنی جو شراب محبت پینا چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے پیغام یہ دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جب راہ عشق پر چلو گے تو شروع میں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن آگے پھر اس کی بڑی مشکلات آتی ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے تصوف کے بارے میں بھی ذکر کر دیا، اور یہ جو ان کا علمی مقام ہے، یہ جو ان کا لیول ہے، یہ ان کے اساتذہ کی وجہ سے۔ 2 مصرے عرض کر دیتا ہوں میں کہ دل سرا پردائے محبت اوست، دیدائے آئینہ دار طلعت اوست۔ فرماتے ہیں کہ میرا دل اس کی محبت کا خیمہ ہے، اور آنکھ اس کے چہرے کی آئینہ دار، یعنی اس کو دیکھنے والی ہے۔ یہ ہے معرفت آپ کی بنیاد۔ اچھا، آپ کے اساتذہ میں شیخ مجد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شامل تھے، اسی طریقے سے شیخ بہاؤالدین اور شیخ شمس الدین عبداللہ شیرازی، یہ بڑی عقیدت رکھتے تھے اور حافظ صاحب سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے زیادہ ترجیح دیتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حافظ صاحب کے جو حافظہ تھا اس سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اسی طریقے سے آپ کے اساتذہ میں شیخ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آتے ہیں۔ اچھا، یہ شیخ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی کئی کتب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں علماء وہ پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر شرح السراجیہ ہے، یہ وراثت کے مسائل پر
مشتمل ہے. اس پر انہوں نے سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلام کیا. المطول یہ علم بلاغت کی ایک کتاب ہے جو امام تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی. اس کا حاشیہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا. اور اسی طریقے سے ایک کتاب ہے التعریفات. یہ تعریفات وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر فقہ، عقائد، منطق، فلسفہ، ان تمام کی اصطلاحات کی تعریفات ذکر کی گئی ہیں، ان کی وضاحت ذکر کی گئی. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور عقیدے کی کتاب ہے شرح المواقف. یہ بھی سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی. جب آپ کے اساتذہ ایسے ہوں گے تو یقیناً پھر آپ کا علمی مقام ہمیں نظر آئے گا کہ پھر وہ شاعر بھی ایسا زبردست ہوگا، پھر وہ فقہ کے اندر بھی ماہر ہوگا، پھر وہ علم کلام میں بھی ماہر ہوگا، اور وہ پھر علم مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ وہ فرماتے ہیں نا کہ در پردہ 100 گناہ سے بہتر ہے میں کشی. حافظ شیراز فرماتے ہیں، جس کا منظوم ترجمہ ہے کہ در پردہ 100 گناہ سے بہتر ہے میں کشی، بیکار ایسا زہد ہے جو محض ہو ریا، پوشیدہ حاسدوں سے تو رہ، کیونکہ اہل خیر کرتے ہیں کام جس میں خدا کی ہو بس رضا، حافظ ہمیشہ وصل نہیں ہے نصیب میں، ہوتے ہیں لطف شاہ سے کم بہراور گدا. اب ذرا یہ بتائیے کہ حضرت حافظ شیرازی علیہ رحمہ کی انسپریشن کی جو مین سورسز ہیں میں وہ 3 شخصیات نظر آتی ہیں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، عطار رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ کی جو شاعری کے مضامین ہیں اس پہ بھی ذرا سے گفتگو کریں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کی شاعری کے پیغامات ہیں بڑے تواتر کے ساتھ آپ نے جو عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صوفی ازم پہ بات کی، صوفیہ پہ بات کی، تزکیہ نفس پہ بات کی. جی یہاں پہ 2 چیزیں ہیں جنید بھائی. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ شاعری کی طرف آئے کیسے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی شاعری کن موضوعات پر مشتمل ہے. پہلی چیز کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جس خطے میں آپ نے ولادت پائی وہ خطہ ہی خطہ شعراء تھا، اور ہر جاہل، عالم، مزدور، امیر، غریب سب شاعر ہوا کرتے تھے. تو اب اس معاشرے کے اندر جب آپ بھی شاعروں کے ساتھ جا کے بیٹھنا شروع کر دیں تو بعض اوقات رات کو بیٹھے بیٹھے آورد ہو رہی ہوتی ہے، اگر تو ٹوٹی پھوٹی ہو. تو یعنی پیمانہ جو ہے وہ یہ تھا وہاں پر، کسی کو سمجھ ایک روایت یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک بزاز تھا جو شاعری کیا کرتا تھا، اور اس کی مجلس کے اندر بڑے بڑے لوگ آ کے ان کی شاعری سنا کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ اس مجلس کا حصہ ہوا کرتے تھے، تو وہاں سے آپ کو طلب پیدا ہوئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے منتخب فرمایا تھا، اور آپ کے قلب پر وہ القاء ہونا تھا جو کسی اور کے قلب پر نہ ہوا، اور آپ سے امت کو نفع ملنا تھا، وہ آپ کی زبان پر جاری ہو گیا. سبحان اللہ. پھر آپ کی شاعری کے حوالے سے 3 شخصیات کا آپ نے ذکر کیا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے، حتیٰ کہ آپ کی جو دیوان حافظ ہے اس میں 20 سے زائد غزلیات اسی بہر میں آپ نے لکھی ہیں جس بہر میں شیخ سعدی نے لکھا تھا. تو وہ چیز آپ میں نظر آتی ہے. دوسرا یہ بہت اہم ہے ہماری نیو جنریشن کے لیے کہ جی ہم حافظ شیرازی کو کیوں پڑھیں، حافظ شیرازی نے ایسا کیا لکھا، اور حافظ شیرازی نے ایسے کس موضوع کا انتخاب کیا کہ جو ہمارے لیے بہت اہم ہے. 2 موضوعات. پہلا موضوع آپ کی جو شاعری کا ہے وہ ہے نصائح، یعنی نصیحتیں فرمانا، اور دوسرا موضوع ہے اخلاقیات. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں موضوعات بڑے مشکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دونوں کی ضرورت باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے بیٹھے تو بیٹا بھاگ جاتا ہے، اس کو کھیل کے کام پہ لگائیں تو وہ لگا رہتا ہے. اب آپ نے ان 2 مشکل موضوعات کا انتخاب کیا کہ لوگوں کو نصائح فرمانے ہیں، نصیحتیں کرنی ہیں، اور ان کے اخلاق کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر آپ نے اپنے اس فن کو شامل فرمایا جو گاڈ گفٹڈ تھا. تو اسے آپ نے اس انداز میں ڈالا کہ کئی ایسے شعراء بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ان کی بعض غزلیات کو آپ اٹھائیں تو بہت پھیکی نظر آتی ہیں. شروع میں آپ کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے، درمیان میں چھوٹ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے. آپ کے کلام کا کمال یہ ہے کہ الف سے لے کر یہ تک، چاہے آپ نصیحت کر رہے ہوں، چاہے آپ درس اخلاق دے رہے ہوں، چاہے آپ درس تصوف دے رہے ہوں، جو پڑھنا شروع کرتا ہے وہ اس میں کھوتا چلا جاتا ہے. کلام کی چاشنی، اس کی مٹھاس آپ کے وجود میں جو ہے وہ اثر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں یہ صرف آپ کی زبان سے نہیں نکلا، آپ کے قلب اطہر سے نکلا ہے، آپ کے دل سے نکلا ہے، اس کی تاثیر موجود ہے. پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ مولانا روم کی ہم بات کریں تو عشق،
واہ مولانا جامی کی بات کریں سبحان تو عشق، کیا کہ شیخ سعدی کی بات کریں واہ بلغ العلا واہ بکمالہ واہ واہ تو عشق، واہ اسی کا اثر آپ کی ذات میں نظر واہ آتا ہے۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ ایک صوفی بزرگ تھے تو آپ نے اپنے کلام میں جس تصوف کا درس دیا اس تصوف میں بھی وہ صوفی مراد نہیں ہے کہ جس کا ظاہر بہت اچھا نظر آئے لیکن اندر سے وہ گدلا ہو، آپ نے ان کی تردید فرمائی۔ اور جو ایک صوفی کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ چیز آپ کے اندر موجود تھی۔ مثلا آپ کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں زاہد ظاہر پرست از حال ما آگاہ نیست۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ زاہد جو ظاہر پرست ہے، جو صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، وہ میرے حال سے آگاہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ تو اہل باطن میں یہ مرض اس وقت بھی موجود تھا جو آج موجود، یہ ہر سو کالم ڈبہ پیروں کی جو بات کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ موجود رہے ہیں، لیکن آپ چونکہ اہل دل سے تھے تو آپ نے فرمایا کہ زاہد ظاہر پرست از حال ما آگاہ نیست در حق کے ما ہر چے گویت جائے ہے اکراہ نیست۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بارے میں اگر کوئی ایک حرف کہہ دے تو ہم تل ملا اٹھتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں بھائی میرے بارے میں جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو، میرے بارے میں کوئی ہلکی بات مت کرو، کوئی بری بات مت کرو، آپ اختیار دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے صوفی جو کہتا ہے بھائی جو بندہ ہے جو میرے بارے میں جو کہنا چاہتا ہے وہ کہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے بارے میں ہر اچھی بات کہے، کہتے ہیں جو اس کے دل میں آئے برائی آئے وہ برائی بیان کرے، اکراہ نیست۔ یہاں پہ کوئی اکراہ نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے کہ تم میرے بارے میں بات کر رہے ہو تو اچھی بات کرو۔ پھر اسی طرح آپ کی ایک نظم کا عنوان بڑا خوبصورت ہے، آپ فرماتے ہیں صلاح کار کجا و من خراب کجا۔ صلاح کار کجا یعنی اچھا کام کہاں ہے، وہ من خراب کجا، اور میں خراب رند میں کہاں ہوں۔ یہ آپ کی عاجزی کا عالم ہے، اور آپ چیزوں کے کہتے ہیں کہ وہ راستہ کہاں ہے، یہ راستہ کہاں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے رب نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ چونکہ جب آپ نفس کو پہچان لیتے ہیں تو میں ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں پر میں ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے پھر معرفت کی وادی کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جب آپ اس وادی میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے حقائق آ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی شاعری کا کمال تھا کہ آپ نے لوگوں کے اخلاق کو بدلا، لوگوں کی افکار کو بدلا، لوگوں کو عشق مجازی سے ہٹایا، لوگوں کو عشق حقیقی کی طرف لے کر آئے، اور جو اصل جام تھا اس اصل جام کو پلایا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کلام لکھا فارسی میں، اور دنیا کی تقریباً زمانوں میں آپ کے کلام کا ترجمہ ہوا، یہ کیسی بات؟ اور آپ وہ فارسی بھی پڑھیے تو آپ اشش کر اٹھتے ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کی تاثیر میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں امام بوصیری رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ آپ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً پڑھتے ہیں، ہمارا بچہ بھی جھومنا شروع کر دیتا ہے، اس کو وہ عجمی ہے یہ عربی کلام ہے وہ کیوں جھوم رہا ہے، اسے معنی تو نہیں پتا، اس کی تاثیر اللہ نے آج تک باقی رکھی۔ اسی طرح آپ نے فارسی میں لکھا لیکن اس کی تاثیر آج تک باقی رکھی ہے کہ بعض اوقات آپ اس کا منظوم اردو ترجمہ پڑھتے ہیں اچھا لگتا ہے، لیکن جو مزہ وہ فارسی میں آتا ہے وہ اردو میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف الفاظ نہیں، وہ کیفیات ہیں جو آپ کی زبان سے نکل کر تاریخ کا حصہ بنتے ہیں۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آخر میں اب ذرا یہ بتائیے کہ جو زہد و تقوی آپ کا، اب وہ بات بہت ضروری ہے لوگوں تک پہنچنا، کابرین امت نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حضرت نے جیسے ذکر کیا نا کہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو لسان الغیب کا لقب دیا، اور اسی طریقے سے ترجمان الاسرار کا لقب دیا۔ پہلے یہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت کمال شخصیت ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب یہ لکھتے ہیں کہ تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجرہ یا رسول اللہ، تو اس شاعری کا اپنا ایک اثر ہے۔ تو جو خود فارسی شاعری کا ماہر ہو جب وہ کلام پڑھے گا تو وہ پھر جب اور وہ کلام پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ لسان الغیب، لسان الغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو غیبی باتوں کو ذکر کرنے والا ہو۔ اچھا، اس کی وجہ خود یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا جو کلام تھا حافظ شیرازی کا وہ تصنع کے بغیر تھا، اس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ تو گویا کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تصنع اور بناوٹ کے بغیر جو کلام کیا جا رہا ہے نا، یہ کلام وہی کلام ہو سکتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے ہو اور جس میں غیبی تائیداد حاصل ہوں، اسی لیے آپ کو لسان الغیب کا لقب دیا۔ اسی طریقے سے آپ کو فرمایا ترجمان الاسرار۔ ترجمان الاسرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھید کی باتیں ہیں اس کو ذکر کرنے والا، اس کی تشریح کرنے والا۔ جب ہم مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ القاب آپ کو جو آپ نے جو دیے اس کو دیکھیں اور شاعری کو دیکھیں
تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ ترجمان الاسرار اور لسان الغیب کا لقب کیوں دیا. اور دے کون رہا ہے؟ خود وہ شخصیت کے جو فارسی زبان میں بہت زیادہ مہارت رکھتی ہے اور ان کے فارسی کے اشعار ایسے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں. مقبول بارگاہ رسالت مآب صلی اور اللہ ایسے مقبول کہ جس کی شہرت پھر اب یہ وہی حضرت نے جو شروع میں ذکر کیا کہ جب ان کا بھی کلام پڑھتے ہیں تنم فرسودہ جہاں پارا سمجھ میں نہ آئے لیکن آنکھوں سے اشک جاری لیکن جہاں پارا پارا ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتا جہاں پارا پارا ہو جاتی ہے اور انسان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. اس کو یہ پتا ہے کہ محبت میں لکھا گیا ہے. وہ شخصیت یہ کہہ رہی ہے. اسی طریقے سے جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد ذکر کیا گیا. یہ جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر بھی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جہانگیر سمنانی بھی کوئی ہلکی شخصیت نہیں تھے. اللہ اکبر. ان کی پیدائش سے پہلے گلی کوچوں میں ایک مجذوب گھوما کرتا تھا اور وہ اعلان کیا کرتا تھا کہ باادب ہو جاؤ جہانگیر کی پیدائش ہونے والی ہے. تو یہ شخصیات کیا کہہ رہی ہیں؟ جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو حافظ شیرازی ہیں بظاہر مجذوب نظر آتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں انتہا درجے پر مستغرق ہیں. تو یہ شخصیات کلام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے حافظ ابن بطوطہ، یہ ابن بطوطہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب ایران گیا تو ایران میں نے دیکھا کہ وہاں پر خوش الہانی بہت زیادہ پائی جاتی ہے قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں. اور اس خوش الہانی کی بنیاد کس نے ڈالی؟ خود حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. تو یہ آپ اہل علم کی نظروں میں اس انداز کا مقام رکھتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر جو تنقید کی گئی ہے وہ تنقید منصفانہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایک مکمل قرآن جمعرات کو جو ہے باقاعدہ تلاوت کیا کرتے تھے. مکمل قرآن کی تلاوت کرنا اور پھر اس کے بعد تہجد کی ادائیگی. یہ تہجد کی ادائیگی بھی آپ کی اس بات پر دلیل ہے کہ آپ واقعتاً ایک صوفی بزرگ ہیں. اور پھر اوراد و وظائف آپ کے اگلے پہر میں نمٹایا کرتے، اگلے پہر میں پھر آپ اپنے اوراد و وظائف بھی مکمل کرتے تھے. تو صوفیہ کا یہ ایک ٹرینڈ ہے عبادت کا کہ وہ صوفیہ جو ہے وہ اپنے تعلق کو قرآن سے بھی مضبوط رکھتے ہیں. اسی طریقے سے پھر وہ اذکار کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں اور تہجد کی ادائیگی بھی کرتے ہیں. اور اگر وہ صرف عشق مجازی کے اندر ہی مستغرق ہوتے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عشق مجازی جو ہے وہ انسان پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے. اور جب منفی اثرات مرتب ہونا تو پھر اس کے نتیجے میں قرآن کی تفسیر نہیں لکھی جاتی، پھر وہ کچھ اور چیزیں لکھی جاتی ہیں. اصل میں وہ حافظ شیرازی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا نا کہ میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز. فرماتے ہیں کہ عاشق اور معشوق کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے. اے حافظ تو خود اپنے لیے اپنا پردہ ہے سو درمیان سے اٹھ جا. اب اس سے زیادہ مجھے بتائیے کہ عشق الہی کی اور کون بات کرے گا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ عشق الہی میں مستغرق ہیں تبھی قرآن کی تفسیر کی طرف جا رہے ہیں. ورنہ جو عشق مجازی کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے. اور پھر وہ کسی ترقی کی راہ کی طرف نہیں جا سکتا. اس کا پھر ذہن جو ہے وہ صرف انہی چیزوں کی طرف مرغوب رہتا ہے. لیکن ہم حافظ صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ مصباح پر بھی حاشیہ لکھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر آپ نے ایسے کام کیے کہ جو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں بعض لوگ کہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق مجازی کی طرف راغب تھے اور وہ صوفی نہیں تھے، تو اس میں ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے اور منصفانہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ کیا اکابر امت نے ان کے بارے میں کلام کیا اور کیسے ان کی شاعری کا دفاع کیا. بالکل ٹھیک. تینوں آپ کا بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر ہم سب کو اور خاص طور پر دیکھنے سننے والوں کو حضرت حافظ شمس الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم نصیب فرمائے. ناظرین کرام، بس وہی بات ہے کہ تعصب کی انک اتار کے اگر ہم صحیح طور سے شخصیات کو سمجھنا شروع کریں تو یقین مانیے کہ یہ وہ مطلب ہیروئزم کا فلسفہ ہے. پھر ادھر ادھر ہمیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں. آئیے آپ کو کتاب الشفا کی طرف لیے چلتے ہیں اور سر درد کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں. اگر کسی کے سر میں درد ہو تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ بہت جلد شفا مل جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ رات کے طویل سجدے، رات کے ہم سجدے نہیں کرتے ناظرین، ہمیں سجدے کرنے چاہیے اور سجدوں ہی سے اللہ ملتا ہے. یقین مانیے اس سے بہتر کوئی موقع ہی نہیں ہوتا، کوئی لمحہ ہی نہیں ہوتا جب آپ کا سر سجدے میں ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کریا گزاری کر رہے ہوتے ہیں. تو رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں، دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں.